السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو منہ بولے بھائی ہوتے ہیں کے بارے میں یہ ویڈیو لڑکیاں ضرور دیکھیں اور توجہ کریں۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری بتانے والا ہوں عائشہ نام کی لڑکی کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ میری بہن بن جائیں، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اگر دوستی کی بات کرتا تو شاید میں اسے انکار کر دیتی، لیکن اس نے ایک مقدس رشتے کی بات کی، میں انکار نہیں کر پائی۔ پورے 3 ماہ وہ نیک انسان بن کر چلا، مجھے مکمل بھروسہ دلایا۔ ایک دن کہنے لگا مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، حالانکہ میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا میں اسے انکار کر دوں، لیکن میرا دل کہہ رہا کہ نہیں، آپ کا بھائی ہے، اسے کیا خطرہ۔ تو میں نے اسے 2-3 تصویریں سینڈ کر دی۔ اس نے بہت تعریف کی، عجیب لگا، لیکن پھر جب اس نے یقین دلایا کہ میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں، دل مطمئن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن میسج نہیں آیا۔ پھر میں نے میسج کیا، بھائی خیریت تو ہے آپ کا؟ 2 دن ہو گئے ہیں، کوئی ایس ایم ایس نہیں آیا۔ وہ آگے سے مجھے خیریت بتانے کے بجائے کہتا عائشہ فرضی نام سے مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا بھائی؟ آپ نے مجھے بہن بنایا، آپ کو بھائی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو اس نے غصے سے اپنی بات دہرائی، کہتا عائشہ میں نے آپ کو کہا نا مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آگے سے کہتا ہے ہونا کیا ہے، جب سے آپ کو دیکھا ہے میں تو پاگل ہو گیا ہوں، میرے دل و دماغ میں پوری طرح آپ چھائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، اس کا کیا مطلب بھائی؟ کہتا پھر سے بھائی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے؟ کہتا سیدھی بات ہے، آپ مجھے پسند ہو، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں آپ کی بہن ہوں نا۔ آگے سے کہتا ہے شادی سے پہلے سب بھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، اگر تو یہ مذاق کر رہے ہو تو مجھے ایسا گھٹیا مذاق پسند نہیں ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو میرا نام بھی مت لینا۔ میں نے تو آپ کو سچے دل سے اپنا بھائی مانا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو میں کبھی آپ کو بھائی بننے کا موقع بھی نہ دیتی۔ وہ کہتا آپ کو جو سمجھنا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، اگر آپ نے میری محبت قبول نہیں کی تو میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے غصے میں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ کمینے انسان، جو کرنا ہے کر لو، آج کے بعد مجھ سے رابطہ کبھی نہ کرنا ہے۔ میں نے اسے بلاک کر دیا ہر جگہ سے۔ 4-5 دن تک میں سکون سے رہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ اور بہنیں بھی خیال کریں، یہاں کے بھائی کسائی سے کم نہیں۔ ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ ہوا یوں کہ اس نے جب کہا تھا نا کہ میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں، تب اس نے تصویریں ڈیلیٹ نہیں کی تھی بلکہ اپنے پاس سیو کر لی تھی، اور مجھے اسکرین شاٹ میں دکھایا کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ اب اس نے ان تصویروں کو فوٹو شاپ میں اتنی صفائی سے ایڈٹ کیا کہ سر جو تھا نا وہ میرا تھا اور دھڑ کسی بے حسنہ عورت کا تھا، لیکن صفائی اتنی تھی کہ گویا میں ہی ہوں۔ اس نے میرے پاس کسی اور نمبر سے وہ 9 تصویریں بھیجی۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، پھر جب غور سے دیکھی میرا دماغ سن ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس کو کال کی، غصے سے بولا بھائی یہ سب کیا ہے؟ آگے سے کہتا ہے تم اندھی ہو، تم کو نظر نہیں آ رہا؟ میں نے روتے ہوئے کہا بھائی مجھے آپ سے اس حد تک گر جانے کی امید نہیں تھی، آخر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتا کہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھ سے محبت کرو یا پھر میں یہ تصویریں وغیرہ کر دوں۔ مجھے پھر غصہ آیا، مجھے لگا کہ اگر میں اس کی منتیں کروں گی تو یہ اور زیادہ سر پہ سوار ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا جاؤ جو کرنا ہے کر لو وغیرہ۔ اس نے اسی وقت کال کٹ کی اور مجھے 2 منٹ کے بعد اسکرین شاٹ بھیجا جس میں میری ایک تصویر اپلوڈ کری ہوئی تھی فیس بک۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے اسے پھر کال کی اور زور سے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، خدا کا واسطہ ہے میری تصویر ڈیلیٹ کر دو، جو کہو گے وہ میں کروں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہا وعدہ کرو۔ میں نے کہا وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کی اور اسکرین شاٹ سینڈ کیا اور بولا دیکھو میری جان کر دی ڈیلیٹ۔ میں نے کہا شکریہ، دوبارہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے اگر میری بات مانو گی تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں مجبور ہو گئی اور ساری رات اسی فضول باتیں سنتی۔ ایک دن کہنے لگا میری جان آپ کو ویڈیو کال پہ دیکھنا ہے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس نے پھر وہی دھمکی دی۔ میں نے کہا چلو کرو ویڈیو کال۔ جب وہ سامنے آیا پہلے تو دیر تک مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہنے لگا کہ سینے سے دوپٹہ ہٹاؤ۔
اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا آج میری عزت کی خیر نہیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور غصے میں کال کٹ کر اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت بچا لے، اس عزت کے دشمن نے مجھے نجات دلا دے۔ یا اللہ میں نے آج تک کبھی تیری حد سے تجاوز نہیں کی، مولا میری چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ سب باہر کھڑے میرے بھائی، اس نے ساری باتیں سن لی، کیونکہ میرا کمرہ الگ تھا۔ تو اچانک بھائی آنے لگے، میری رونے کی آواز سن کر رک گئے باہر۔ میں نے منہ اوپر کیا، بھائی اندر آ گئے، کہتے ہیں عائشہ بیٹا کیا بات ہو گئی، کیوں میری بہن رو رہی ہے اور کون عزت کا دشمن؟ پہلے تو میں ان کے گلے لگی، رونے لگی، خوب روئی، پھر انہوں نے جب چپ کروایا، عائشہ بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے کافی حوصلہ ملا۔ خیر میں نے انہیں ساری بات بتا دی تو انہیں کافی برا لگا۔ عائشہ آپ کو تھوڑا بھی ہماری عزت کی خیال نہیں آیا؟ میں پھر رونے لگی۔ بھائی کہتا ہے اچھا اب رونا نہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے موبائل لیا اور باہر چلے گئے۔ رات گئے واپس آئے، تب تک سب کو پتہ چل گیا تھا، سب نے مجھے تسلی دی، اب جو ہونا تھا ہو گیا، بھائی خود سنبھال لیں گے۔ خیر جب بھائی واپس آئے تو میرے پاس بیٹھ گیا، کہتا عائشہ آج تو میں نے بات خود سنبھال لی، آئندہ ایسی غلطی کرنا تو دور سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا بھائی کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جو بھی کیا ہے آج کے بعد وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا اور کسی کے ساتھ بھی کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ بھائی نے موبائل واپس دے دیا، سم نکال لی اور کہتے ہیں میں کل نیا نمبر لا کے دوں گا آپ کو، لیکن میری بہن دوبارہ ایسا کام کبھی نہیں کرنا۔ میں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ کہانی میں سبق صرف اتنا ہی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، اس لڑکی کا تو بھائی تھا، اس نے ساتھ دیا، یہ بچ گئی۔ اب آپ میں سے بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کا کوئی بھائی ساتھ نہیں دینے والا ہے بھی نہیں، کن کا تو بھائی، اسی لیے عزت پر کبھی راست نہ آنے دے۔